دوستو وہ بھی کیا وقت تھا، وہ بھی کیا وقت تھا جب 12 جولائی 1990، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے 12 جولائی 1990، میں غموں میں تھا، پریشانیوں میں تھا۔ ایک بزرگ آئے، شام کا وقت ہے، یہ جو ہلکا ہلکا یہ دھندلکا آنا شروع ہو جاتا ہے، شام ہونا شروع ہونے اذانوں سے پہلے، بہت پریشانی، بہت تکلیف کا عالم تھا۔ ایک بزرگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آج کا دن جو ہے جی، یعنی اس وقت جمعرات ہے، یعنی وہ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں میں، اور برحال جمعرات ہی تھی، آپ بے شک گوگل سے چیک کر لیں، اور کل جمعہ کا دن ہے، کل یہ عمل کر لینا 31 دفعہ، اگر تو یہ عمل کرے گا انشاءاللہ تجھے نوازے گا۔ جی، وہ بھائی کہنے لگے کہ میں نے عمل کیا، آج میں کروڑوں کا مالک ہوں، اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا کیا ہے، ہر وقت سجدے میں پڑا رہوں نا تو یہ میں شکر ادا نہ کر پاؤں گا۔ اور یہ جو شروع میں نے بات کی نا کہ وہ وقت تھا، یہ ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ ایک ایسا عمل جو کہ جمعے کے دن اگر بندہ کرتا ہے، اس کے حالات اللہ ٹھیک کرتا ہے، اس کے معاملات اللہ ٹھیک کرتا ہے۔ اگر کوئی دشمن چلے گا نا اس کی طرف اسے نقصان دینے کے لیے، تو آپ جیسے ہی نظر آؤ گے نا، اس کے دل میں ایک عجیب معاملہ ہوگا، کہے گا یار کتنے میں آ گیا کی یار ان کا۔ السلام علیکم بھائی، کیا کہ چلا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی ہر طرف سے مدد کرے گی۔ رزق جو ہے وہ تو اللہ کا وعدہ دے گا، باقی معاملات پھر رہ کے جاتے ہیں۔ اب بندے کو اللہ پاک پیسہ دے، رزق دے۔ کہنے لگا 12 جولائی 1990 کا دن تھا، پریشان تھا میں، بزرگوں نے عمل بتایا۔ مڑ کے جو باقی جو دن تھے بعد میں، آج تک جو اللہ نے آج جتنا دیا، کل اس سے زیادہ، پرسوں اس سے زیادہ، آج وہ کروڑوں کا مالک ہے جی۔ تو ویڈیو کا آغاز ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ عمل ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں نا، وہ میری ایک بات کان کو کھولیں، آنکھیں بند کر لیں، بے شک کوئی مسئلہ نہیں، یہ کان کھول کے سنیں کہ یہ عمل کرنے والا کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے۔ اگر آپ ٹینشن میں ہو، دکھ میں ہو، مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، تو یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ خود دوسروں کو یہ عمل بتاتے پھرو گے۔ دوستو، دنیا میں بڑی جو معاملات ہیں نا زندگی کے، کبھی کبھی ایسے آ جاتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، دکھ میں آ جاتا ہے، کیسے کرے۔ اور خاص کر جب آپ کو وہ ٹینشن زیادہ ہو جاتی ہے نا، آپ کو کیا، ہر بندہ ہی، میں بھی اسی طرح ہی، ٹینشن ہو جائے نا بندہ گھبرا جاتا ہے، ایکسائٹڈ ہو کی ہوئے گا جی، ہون کی ہوئے گا، نہیں، غم میں نہ آیا کرو۔ ایک میں آپ کو سورت قرآن کی بتاتا ہوں، دیکھیں دو چیزیں ہیں، اگر آپ کو یعنی چاہتے ہیں نا کہ آپ یعنی کہ رزق میں کمی ہے، ایک یہ ہوتا ہے، اور دوسری ٹینشن ہوتی ہے، بندہ نیندے نہ آنا، حالات خراب، بے چینی، دو صورتیں ہیں، دونوں میں اگر ایک ہو تو آپ یہ صورت پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی اللہ تعالیٰ پریشانی دور کرے گا۔ عمل بتاتا ہوں، آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، چینل پر اگر نئے ہو چینل سبسکرائب کیجئے، اور بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو ملے۔ ایک کمنٹ کر لیا کریں تاکہ جو ہے نا کہ آپ کے لیے دعا ہو جائے، میں بھی کر دوں، اور جو لوگ آپ کا کمنٹ پڑھیں گے وہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو دوستو، جمعہ کا جب دن آئے نا، بہتر پتہ کیا ہے، جمعے سے پہلے کر لو، بہتر یہ ہے۔ اگر آپ جمعے کی نماز سے پہلے یہ عمل کر لیتے ہو تو بیسٹ ترین یہ عمل ہے جی۔ آپ کیا کرو، آپ نے 11 دفعہ سورہ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ 11 بار یہ پڑھ لیں، تقریباً 11 بار جب آپ یہ پڑھ لیں گے نا، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ سکون دے گا۔ اس کے بعد 333 بار قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک بار سورہ الواقعہ پڑھنی ہے۔ یہ تینوں جب آپ پڑھ چکے نا، یعنی 11 بار سورہ فاتحہ، 333 بار سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ، اور ایک بار سورہ الواقعہ، ٹھیک ہے۔
یہ پڑھنے کے بعد 31 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ 31 دفعہ جو پڑھیں گے نا، یاد رکھیے کہ جو آپ نے 11 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے نا، اس کے بعد 333 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے بعد کیا پڑھی ہے؟ سورہ الواقعہ ایک بار. اس سے پہلے بھی 31 بار درود پاک پڑھیں. یاد رکھیں تمہارے نصیب کو اللہ چاند بنا دے گا، آسمان کا ستارہ بنا دے گا. تمہارے نصیبوں میں کوئی کمی ہے. اچھا ایک میں چھوٹی سی آپ کو بات بتا دیتا ہوں. وظیفہ جو بتایا یہی ہے. اب جناب ایک بات آپ کو نہ بتاؤں، کبھی بھی کہ آپ کسی دکھ میں، پریشانی میں، مصیبت میں، غم میں آ گئے ہو نا، کبھی بھی زندگی میں 31 بار درود پڑھا کرو. کون سا؟ درود ابراہیمی. یہ آپ کو پکچر دکھائیں جی ان کو. درود ابراہیمی جب آپ 31 دفعہ پڑھو نا، اس کے بعد دعا کرو، یا اللہ میری یہ حاجت ہے پروردگار پوری فرما. دعا کرنے کے بعد پھر 31 بار درود پڑھا کرو. کیا ہے؟ 31 بار درود پاک، اور اس کے بعد 11 بار سورہ الفاتحہ جو الحمد شریف ہے، اور 333 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے، اور اس کے بعد ایک بار سورہ واقعہ پڑھ کے. اس کا ثواب آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ اقدس میں پہنچائیں. حضور کی آل و اولاد، حضور کی ازواج محتہرات، صحابہ اکرام، تبع تابعین اکرام، کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی جو یعنی کہ ان کی برگاہ میں پہنچائیں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے پھر اس کے بعد دعا کریں، اے مالک کائنات میری فلاں حاجت ہے پوری فرما. جو بندہ یہ چند جمعے عمل کر لینا، اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے. اور بہتر اوقات یہ ہے کہ جمعے سے پہلے یہ عمل کر لیں. اب کوئی بندہ نہیں کر پایا، وہ بے شک پورا عشاء تک کر سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ایک ہی جمعے اللہ آپ کو عطا کر دے گا اگر آپ جمعے سے پہلے پڑھتے ہو. اور جو قرآن آپ پڑھو گے نا، یہ قرآن جو ظاہر ہے سورہ الفاتحہ قرآن ہے، سورہ اخلاص قرآن ہے، سورہ الواقعہ قرآن ہے. اس کے جو تلفظ ہیں پڑھنے میں، زیر زبر ہے، یہ نہیں غلط ہونے چاہیے، ورنہ پھر وظیفہ اثر نہیں کرے گا، یہ یاد رکھیے. تو ہاں اگر آپ کو کچھ بہتر نہیں آتا تو پھر سیکھیں، سیکھ کر پڑھیں. یہ میں ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں پیغام دیتا ہوں کہ اگر کوئی غلطی ہو تو پھر فائدہ کیا ہونا ہے، ثواب کیا ہونا ہے، پھر تو الٹا گناہ ہو جاتا ہے. بندہ غلط جو پڑھے، ترجمہ ہی چینج ہو جاتا ہے اگر غلط پڑھے. تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ٹینشنیں اللہ ختم فرمائے گا، آپ کے دکھ اللہ ختم فرمائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو لاکھوں کروڑوں روپے عنایت فرمائے گا. آپ کو اپنا گھر ہوگا، اپنی دکان ہوگی، اپنا کاروبار ہوگا، اپنی جتنی بھی آپ کی جو ذاتی مطلب ایک بندے کی ضروریات ہوتی ہیں اللہ پوری فرمائے گا. بہت شکریہ. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. اور ایک بات آخری بتا دوں، یہ عمل ہر جمعے کرتے رہا کریں، کبھی انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی. اور ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے، جو سورہ واقعہ میں نے آپ کو بتائی ہے نا، جو سورہ الواقعہ ہے نا، یہ روز جو پڑھتے ہیں نا مغرب کے بعد، عشاء کے بعد بے شک پڑھ لیں، اس کے گھر میں کبھی رزق نہیں کم ہوتا. یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.